السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتہ، ان کی پیدائش کے وقت کیا کیا ہوا نہیں پتہ۔ اگر کوئی غیر مسلم آج ہم سے پوچھ لے کہ بھئی اپنے نبی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ، تو ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے تھے، کیا کیا واقعات پیش آئے تھے اور ان کا بچپن کیسے گزرا تھا، جوانی کیسے گزری تھی۔ یہاں تک کہ بہت عجیب لگے گا آپ کو یہ سن کر کہ ایک پروگرام میں نے پوچھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں کیا نام رکھا گیا تھا، کتنے نام رکھے گئے تھے، تو 50-100 لوگوں میں 2-3 لوگ بمشکل صحیح جواب دے پائے۔ تو آج ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن ہمیں ایکچول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے بارے میں، حضور کی لائف کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک آسان زبان میں، آسان انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں، کچھ واقعات آپ کو سنائے جائیں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ دیکھیے، اصل محبت تو یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی لائف گزارنے کی کوشش کریں۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ یہ محبت کہ بس جھنڈے لگا لیے، جلوس نکال لیا، نعتیں بجا لی، لیکن نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لائف کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو یہ محبت کسی کام نہیں آنے والی ہے پھر، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھے تو اسے چاہیے میری سنتوں سے محبت رکھے۔ آج ہمارا ہر عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، یہاں تک کہ ہم نعتیں 12 ربیع الاول کے موقع پر جو بجا رہے ہوتے ہیں، جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا شریعت کے خلاف کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز غائب کر کے سڑکوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسی لائف گزارنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا چاہیے اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کو یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیے، اور موقع ملے تو گھر کے لوگوں کو بھی یہ واقعات سنائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول کو 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ 2025 چل رہا ہے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ 20 اپریل 571 میں ہوئی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے حضرت عبداللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ ایک سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو حضور کے جو دادا تھے خواجہ عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کو خبر دی گئی جا کر کہ آپ کا پوتا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والوں کی نظریں ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ خواجہ عبد المطلب بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے پوتے کو گود میں لے کے سینے سے لگایا اور خانہ کعبہ واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کے اندر ڈھیر ساری دعائیں کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں آئے تو اس وقت سے ہی عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، عدت میں تھی میں، تو عجیب و غریب خوشبو میرے اندر سے پھوٹنا شروع ہو گئی، اور ایسی بہترین خوشبو میرے اندر سے آتی تھی کہ لوگ اس خوشبو کے لیے ترستے تھے۔ یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبو میرے اندر سے پھوٹتی تھی۔ تو جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی کبھی ضرورت پر تو عورتیں باتیں کرتی تھیں کہ دیکھو ابھی شوہر کے اس کے انتقال ہوا ہے اور یہ اتنی شاندار خوشبو گھر سے باہر نکل کر لگا کے باہر نکلتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ دیکھو خواجہ عبد المطلب کی جو
بہو ہے کیسی زبردست خوشبو لگاتی ہے۔ تو جب یہ باتیں چلنے لگیں تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ بہو دیکھو، تم یہ جو خوشبو لگاتی ہو کون سی خوشبو لگاتی ہو کہ جس کی چرچا چاروں طرف ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ابا جان، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اور جب سے میں امید سے ہوئی ہوں، میں خود محسوس کر رہی ہوں کہ عجیب و غریب کام میرے ساتھ ہو رہے ہیں، عجیب و غریب خوشبو میرے اندر سے پھوٹ رہی ہے۔ میں کوئی خوشبو وغیرہ نہیں لگاتی ہوں، یہ خوشبو میرے اندر سے خود آ رہی ہے۔ اور آپ کو میں عجیب و غریب واقعات بتاؤں کہ جب میں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو اور عورتیں پانی لیتی ہیں کنویں میں بالٹی ڈال کر، لیکن جیسے ہی میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو پانی خود اوپر آ جاتا ہے اور مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور جب کبھی میں آسمان کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تارے سجدہ کر رہے ہوں، تارے زمین پر آ رہے ہوں۔ بہت عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ کوئی ضرور بڑی شخصیت اس دنیا میں آنے والی ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب واقعات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت آمنہ کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو حضور ختنے کرے ہوئے پیدا ہوئے، خوبصورت، چمکدار اور معطر۔ یعنی حضور علیہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا تو عام طور پر ان کی گندگی لگی ہوتی ہے، ناف کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور معطر تھے، خوشبو مہکے ہوئے، کوئی گندگی نہیں، کوئی نجاست نہیں، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پیدا ہوئے جیسے سجدے کی حالت میں۔ پھر حضرت خواجہ عبد المطلب جو ہے نا حضور کے دادا، خانے کعبہ لے گئے اور دعائیں کیں۔ اب عرب کے دستور کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی تو اس کی اچھی تربیت کے لیے، اس کی اچھی صحت کے لیے گاؤں دیہات کے اچھے علاقوں میں بچے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہمارے شہر کی آب و ہوا اچھی نہیں ہوتی، پردوشن بہت ہوتا ہے اور بھی تمام چیزیں، تو اچھی ہوا گاؤں دیہات میں ملتی ہے۔ تو اس علاقے میں عرب کے علاقوں کا دستور یہ تھا کہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھی تعلیم کے لیے دودھ پلانے والی جو دایا ہوا کرتی تھی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو تقریباً 8 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ اچھا، ان 8 دنوں میں دودھ کس نے پلایا؟ تو حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی جو باندی تھی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ابو لہب نے، جو حضور کا چچا تھا، ایمان لے کر نہیں آیا، اس نے حضرت صوبیہ کو خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اب 8 دن کے بعد دائی حلیمہ آئیں۔ اچھا، دائی حلیمہ جب آئیں تو دائی حلیمہ کے علاقے سے اور بھی عورتیں آئی تھیں بچے کو گود لینے کے لیے۔ ہوتا کیا تھا کہ بڑے بڑے قبیلے اور بڑے بڑے خاندانوں کے بچوں کو یہ لوگ گود لے لیا کرتی تھیں اور اپنے علاقے میں لے جایا کرتی تھی، وہاں ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، اس کے بدلے میں ان کو اجرت ملا کرتی تھی، پیسے اچھے ملا کرتے تھے۔ تو دائی حلیمہ آئیں، ان کے ساتھ ان کے علاقے کی اور عورتیں آئیں۔ اس وقت دائی حلیمہ کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، اتنا سوکھا پڑا ہوا تھا کہ بکریوں کے تھن میں، اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ دائی حلیمہ کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا۔ اب جب عورتیں آئیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے تو یتیم ہونے کی وجہ سے عورتوں کا من نہیں بنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں۔ دائی حلیمہ چونکہ آلریڈی کمزور تھیں بہت، پھر سوکھا پڑنے کی وجہ سے اور کمزوری، چھاتیوں میں بھی دودھ نہیں، جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، تو سب کو تو بچے مل گئے، دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ بس دائی حلیمہ کا ستارہ چمکنا تھا قسمت کا۔ تو دائی حلیمہ نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو فدا ہو گئیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا پیارا بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، کہ بس دیکھا تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ واپس جاؤں یہ تو مجھے گوارا نہیں، لوگ کہیں گے لے تجھے کوئی بچہ ہی نہیں ملا۔ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا من بنا لیا اور میں نے کہا میں تو انہی کو لے کر جاؤں گی، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اب دائی حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر بس اپنے خیمے میں پہنچی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جو
اونٹنی ان کے پاس تھی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا، اور دائی حلیمہ جن کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا ان کے بھی دودھ آ گیا، اور ان کے بیٹے نے بھی پیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ تو شوہر کہنے لگے کہ یہ کیا چمتکار، یہ کیا عجیب و غریب واقعہ کہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، تمہاری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، تم بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اب تمہارا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، اب محمد بھی دودھ پی رہے ہیں، تو یہ کیا واقعہ ہوا؟ دائی حلیمہ خوش کہ ضرور اس بچے میں کوئی عجیب بات ہے، اور یہ دیکھنے میں ہی بڑا خوبصورت ہے، کوئی تو عجیب بات ہے اس بچے کے اندر۔ اب میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب آگے کے واقعات میں آپ لوگوں کو سناؤں، اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضور کے دو نام رکھے گئے۔ دادا نے نام رکھا محمد، اور والدہ نے، ماں نے نام رکھا احمد۔ تو پیدائش کے وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام رکھے گئے، محمد اور احمد۔ تو ہمارے نبی کا جو نام ہے وہ محمد ہے، جو ہم کہتے ہیں حضرت، یہ ادب کا لفظ ہے، اور ہم جو آخر میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ تو ہمیں جب کبھی بھی اپنے نبی کا نام بتانا ہو تو ہمیں کیسے بتانا ہے؟ محمد ہمارے نبی کا نام تھا، پورا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد نام ہمارے نبی کی والدہ نے رکھا۔ تو اب دائی حلیمہ بڑی خوش کہ بھئی کچھ تو اس بچے کے اندر ہے۔ اب دائی حلیمہ اور باقی جو عورتیں ان کے علاقے سے آئی تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ وہ چلیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس خچر پر وہ سوار تھیں، جب آئی تھیں تو وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، ٹھیک سے اس کے اندر طاقت بھی نہیں تھی، کیونکہ کچھ کھانے پینے کو ہی نہیں ملا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا۔ اب کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا خچر سب سے آگے، ان کی اونٹنی سب سے آگے۔ تو باقی عورتیں کہنے لگیں کہ ارے حلیمہ کیا بات ہے، تم نے اپنی سواری کو بدل لیا، کہ اپنی سواری کو چینج کر دیا؟ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں چینج کیا ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے۔ اب تو سب بڑے ایک دم تعجب میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دائی حلیمہ سب سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ اب جب گھر پہنچی ہیں تو اس علاقے میں تو سوکھا پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائی حلیمہ کے علاقے میں پہنچتے ہی چاروں طرف ہریالی اور بہترین موسم اور بہترین ماحول بن گیا۔ اب دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ جو بکریاں دودھ کم دیا کرتی تھیں، عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے گھر پہنچتے ہی۔ اگلے دن جب انہوں نے بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجا اپنی لڑکی کے ہاتھ، اپنے بچوں کے ہاتھ، تو بکریاں گئیں، اور جتنے ٹائمنگ میں وہ چرتی تھیں اس سے کم ٹائم میں انہوں نے چرا، اور چرنے کے بعد واپس گھر آ گئیں۔ اور جو بکریاں دودھ دیتی تھیں 1 لیٹر، وہ دے رہی ہیں 4-4 5-5 لیٹر، یعنی بکریاں ہیں کم اور دودھ 10-15 گنا زیادہ، اتنا دودھ کے پیے سے نہیں پیا جا رہا ہے۔ دائی حلیمہ بڑی خوش کہ اس بچے کے آنے سے تو بھائی برکتیں ہی برکتیں ہو رہی ہیں پورے گھر میں۔ اور بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ اگر ایک بکری ایک بچہ دے رہی ہے سال میں، تو وہ دے رہی تھی 4-4 5-5، بکریوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب جو دوسرے لوگ تھے ان کو لگا کہ دائی حلیمہ کی بکریاں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور حلیمہ کی جو بکریاں ہیں وہ تو دودھ بھی بہت زیادہ دے رہی ہیں۔ اب چرچا ہونے لگی کہ ہم بھی اپنی بکریوں کو اسی جگہ چرائیں جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہیں پر بکریاں چرانا شروع کر دیا سب نے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ساری واقعات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یتیم بچہ جس کو یتیم سمجھ کر ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن دائی حلیمہ کو اللہ نے دائی حلیمہ کی قسمت کو چمکانا تھا۔ دائی حلیمہ کے مقدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ان کو کیا معلوم تھا، سب حضور کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تو دائی حلیمہ سے لوگ پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ بتاتی تھی کہ اس بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ دائی حلیمہ کو جو ٹائمنگ تھی 1 سال کی 1.5 سال کی، وہ ٹائمنگ جب پوری ہوئی تو دائی حلیمہ کا دل یہ تھا کہ محمد میرے گھر سے نہ جائیں۔ تو وہ گئیں، اور جب مکے پہنچی ہیں تو حضرت آمنہ سے انہوں نے درخواست کی۔ اس وقت مکے کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو دائی حلیمہ کو ایک بہانہ بھی مل گیا۔ حضرت آمنہ سے کہنے لگیں کہ دیکھو یہاں تو وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، بیماری بھی ہے، بچہ بیمار ہو سکتا ہے، اسی لیے مجھے کچھ اور مہلت دے دو تاکہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو حضرت آمنہ نے بھی اور دوسرے گھر کے اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں۔ دائی حلیمہ بڑی خوش واپس پھر آ گئیں کہ اور وقت مل گیا اس بچے کے ساتھ رہنے کا۔
دائی حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فکر رکھا کرتی تھیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بچوں کے جیسے نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب پخانہ کپڑوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک ٹائم تھا، اسی ٹائم میں شور مچا دیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ایسا تھا کہ دوسرے بچوں کے مقابلے حضور جلدی بولنا سیکھ گئے تھے، دوسرے بچوں کے مقابلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی چلنا سیکھ گئے تھے، دوسرے بچوں کے مقابلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑے نظر آتے تھے۔ اور کبھی جھولے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شرمگاہ وغیرہ کھل جاتی تھی تو حضور شور مچا دیا کرتے تھے، اور کبھی شرمگاہ کو ڈھکنے میں دیر ہو جاتی تھی تو غیب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تھے تو جھولے کو ایسا لگتا تھا جیسے فرشتوں کے ذریعے بچپن سے جھلایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی روتے نہیں تھے، کبھی پریشان نہیں کرتے تھے، جیسے بچے کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں حضور ویسے نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ ایسے کلمات بھی بولتے تھے۔ یہ حضور کی کچھ خصوصیات تھیں جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا۔ اب جب حضور کچھ بولنا سیکھے، کچھ چلنا سیکھے، تقریباً 1.5-2 سال کی عمر میں جب ایک دم سمجھ آ گئی تو ایک دن پوچھنے لگے کہ اماں جان میرے جو بھائی بہن ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو دائی حلیمہ نے بتایا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ تو کبھی کبھی بکریاں چرانے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی شیمہ، ان کو تاخیر ہو گئی۔ تو جب دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اماں جان آج میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے آپ، میں ان کو ساتھ لے کے بکریاں چرانے جاؤں گی۔ تو دائی حلیمہ نے کہا کہ بیٹا تم ان کو لے کے جاتی تو ہو ایک آدھ دن میں، اب تھوڑا سا تو آج چھوڑ دو، آج مت لے جاؤ۔ کہ نہیں اماں جان آپ بھیج دیں گی تو میں ذرا جلدی بکریاں چرا کے واپس آ جاؤں گی۔ دائی حلیمہ کہنے لگی جلدی کیسے آؤ گی؟ ایک تو بکریوں کی ذمہ داری، پھر اپنے بھائی محمد کی ذمہ داری، کیسے سنبھالو گی؟ اتنی بکریوں کا ریوڑ ہے، کیسے اس کو سمیٹو گی؟ تو شیمہ نے جو واقعہ بتایا وہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ شیمہ نے بتایا امی جان آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بھائی محمد ہمارا ہے نا، یہ بڑا کمال کا ہمارا بھائی ہے، یہ جب ساتھ ہوتا ہے نا تو بکریاں بہت جلدی چر لیتی ہیں۔ کیسے؟ کہ اماں جان دیکھو کیا ہوا، اس دن میں لیٹ ہو گئی تھی نا اور میرا بھائی محمد میرے ساتھ تھا، تو میں لے کے اپنے بھائی کو جب گئی نا تو جب میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں تو بکریوں کو مجھے سمیٹنا نہیں پڑتا، بکریاں خود بخود سیدھی چلتی ہیں، ایک دم اسٹریٹ، ادھر ادھر نہیں بھاگیں گی۔ اور جیسے ہی میں درخت کے نیچے جا کے بیٹھتی ہوں تو بکریاں آٹومیٹک جلدی سے چرنے چلی جاتی ہیں، اور جو کام 5 گھنٹے میں یہ پورا کرتی ہیں وہ آدھے گھنٹے میں پورا کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ امی جان ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ساری بکریاں گھیرا بنا کے میرے بھائی محمد کو دیکھتی ہیں، تو سارا کام جلدی فنش ہو جاتا ہے۔ امی جان یہ بھائی ہمارا بڑا اچھا ہے۔ اور دوسری بات امی جان کہ جب میں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں نا تو دھوپ مجھے نہیں لگتی، ایک بادل میں نے دیکھا ہے کہ وہ بادل ہمارے ہی اوپر رہتا ہے تو دھوپ سے بڑی آرام مل جاتا ہے، دھوپ لگتی نہیں ہے ہمیں۔ اور جتنے بھی لوگ مسافر گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ میرے بھائی محمد کو دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ بچہ کتنا پیارا ہے، بچہ کتنا پیارا ہے۔ تو امی جان میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ آپ بھیج دیا کریں۔ دائی حلیمہ کہنے لگی کہ یہ بچہ ضرور کوئی بڑا آدمی بنے گا۔ یہ جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تھی نا تو اس وقت کیسر اور کسرا جو بادشاہ تھا اس کے 14 کنگرے گر گئے تھے۔ تو جو 14 کنگرے گرے تو اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ کنگرے گر گئے اور میں نے خواب میں بھی یہی دیکھا ہے۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تمہاری 14 بادشاہوں کے بعد تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے سوچا کہ 14 بادشاہ تو بہت سالوں کے بعد آئیں گے، دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ 14 بادشاہ ایسے گزر گئے، کسرا اس وقت ایسا تھا جیسے آج کے ٹائم میں امریکہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کسرا فتح ہوا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس طرح سے کسرا کی حکومت ختم ہو گئی بالکل۔ اسی طرح سے ایران کا ایک آتش کدا تھا، ایران کے اندر بتوں کی اور آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو ان کا ہزاروں سال سے جلتا ہوا ایک آگ کا مشعل جو ہوتا ہے نا، اسی طرح سے وہ بجھ گیا۔ تو ان لوگوں نے
یہ سمجھا کہ ضرور کچھ بڑا دنیا کے اندر ہوا ہے، تبھی یہ کنگرے گرے ہیں 14، تبھی یہ آگ کا جو مشعل ہے، جو آتش کدہ ہے، یہ بجھ گیا ہے، حالانکہ کبھی نہیں بجھا ہزاروں سالوں سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں اپنے جھولے میں ہوا کرتے تھے تو چاند سے کھیلا کرتے تھے، یعنی انگلی سے ایسے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند ادھر چلا جایا کرتا تھا، ایسے اشارے کر رہے ہیں تو چاند ادھر آ جایا کرتا تھا۔ ستارے اس طرح سے، جیسے بچے کو جھنجھنے سے کھلاتے ہیں نا، اس طرح سے ستاروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد پیش آئے۔ تو اب کیا ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 4 سال کے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی حلیمہ پھر دوبارہ کیسے واپس لے کے آئیں، تو ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے تھے تو اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ، تو 3 سفید کپڑے پہنے ہوئے فرشتے ٹائپ کے لوگ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر ان کا سینہ کھولا اور سینہ کھول کر کوئی چیز نکال کر باہر پھینکی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رضائی بھائی تھے، شیمہ اور جو رضائی بھائی تھے، وہ بھاگتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس آئے اور گھبراہٹ میں آ کے کہا کہ امی جان ہمارے بھائی کو 3 لوگوں نے پکڑ لیا۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ حضور ایک درخت کے پاس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا پیار سے، بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو حضور نے پورا واقعہ بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے، میرے سینے کو چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینکی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے نا، وہ ڈر گئیں کہ بچے کو کچھ ہو جائے، شاید کوئی جادو ہوا ہے، کوئی اثر ہو گیا، کیا ہو گیا، کوئی جنات تھا، وہ شیطان تھا، کیا ہوا؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیملی کے حوالے کر دیتے ہیں، بلا وجہ کوئی مصیبت جان کو لگ جائے اور بچے کی جان پہ کچھ بات آ جائے۔ تو پھر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئے اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا اور یہ پورا واقعہ بتایا۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا۔ ویسے تو شق صدر کا واقعات جو ہے نا وہ 4 مرتبہ ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو زمزم سے دھویا گیا، حضور کے سینے کو علم سے بھرا گیا، حضور کے سینے کو صاف کیا گیا۔ یہ واقعہ تقریباً 4 مرتبہ پیش آیا، لیکن پہلی مرتبہ جب آیا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 4 سال تھی۔ تو اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دائی حلیمہ کے پاس سے اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ جب والدہ کے پاس واپس آئے تو والدہ نے تربیت کرنا شروع کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وراثت میں ایک باندی ملی تھی، یعنی حضور کی والدہ اور والد کی ایک باندی تھیں، کام کرنے والی تھیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے لگیں، ان کو دودھ پلاتی، ان کا خیال رکھتی، ان کے ساتھ کھیلتی۔ پھر کیا ہوا، 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہوا؟ حضرت آمنہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھیں، وہاں سے واپس آ رہی تھیں، تو ایک ابوا نامی جگہ ہے، وہاں پر وہ بیمار ہو گئیں اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ باندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے مکہ آ گئی، اور پھر خواجہ عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ میں وہاں تک گیا ہوں، لیکن پہنچتے پہنچتے وہاں تک رات ہو گئی تھی، تو رات ہو جانے کی وجہ سے جو پولیس ہے وہاں کی، انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی وہاں تک جانے کی، تو پھر دور سے ہی دیکھ کے ہمیں واپس آنا پڑا، اور رات کا وقت تھا تو ویڈیو بھی نہیں بن پائی۔ تو 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب دادا نے تربیت کرتے رہے۔ 8 سال کی عمر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی تو دادا خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضور کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے اپنی تربیت میں لے لیا۔ خواجہ ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ گھر میں ہے تو اپنے ساتھ، باہر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ، پروگرام میں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ، قبیلے والوں کی میٹنگ ہو رہی ہے تو اپنے ساتھ، کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ خواجہ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بچپن سے ہی کوئی برائی نہیں دیکھی، نہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا، نہ کوئی ایسا کام کیا جیسے بچے کرتے ہیں نا، کبھی بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں اور بدتمیزی بھی بعض دفعہ بچے کر جاتے ہیں، یا کھیل کود میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ صحیح غلط میں ہی فرق کر دیتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بچپن والا بھی نہیں کیا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کے ہوئے تو
خواجہ ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کیا، اور یہ پہلا سفر کہاں کا تھا؟ ملک شام کا۔ شام کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ ابو طالب کے ساتھ سفر کیا، اور یہ سفر ہوتا تھا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ جب ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام تھا بصرہ، تو وہاں پر ایک یہودیوں کا عالم تھا، بہت بڑا عالم۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو حیران ہو گیا، کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور کہنے لگا کہ یہی تو وہ آخری پیغمبر ہیں جس کے بارے میں توریت میں، انجیل میں، زبور میں، پچھلی کتابوں میں ذکر ہے۔ یہی وہ بچہ ہے، یہی وہ لڑکا ہے جو آخری پیغمبر ہے، اور آخری پیغمبر آ گئے ہیں۔ پیار کیا، دعائیں دی، اور خواجہ ابو طالب سے کہا کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو لے کے شام مت جاؤ، کیونکہ وہاں یہودی جب اس کو دیکھیں گے تو اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، اسی لیے اس بچے کو واپس مکے لے کے جاؤ اور اپنا سامان یہیں پر سیل کر دو۔ تو خواجہ ابو طالب نے جب اس راہب کی بات سنی، بحیرہ راہب کی بات سنی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لے کر مکہ آ گئے۔ 14ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ عربوں میں ایک لڑائی ہوئی، تو اس لڑائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شریک ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن چچاؤں کے اصرار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں شرکت کی، لیکن جنگ نہیں کی، بس شریک ہو گئے نام کے لیے۔ 16ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کا تقریباً 4-6 قبیلے والوں کا ایک معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا کسی مسئلے کو لے کے۔ اس ایگریمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں شامل ہوئے۔ پھر اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ 25ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا دوسرا سفر کیا ملک شام کا، اور یہ سفر کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بزنس وومن تھیں، انہوں نے اپنے پیسے دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کے لیے ملک شام بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضور کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور حضور کی عادتیں بہت اچھی ہیں، ایمانداری ہے۔ تو اس سفر کے تقریباً 3 مہینے بعد، 2 مہینے 25 دن کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ حضور کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہے، اور 2 شوہروں سے پہلے سے چھوٹی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام خود بھجوایا تھا۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ عورت بزنس کر سکتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، دوسرا یہ کہ اگر عورت طلاق شدہ ہے تو اپنے نکاح کا پیغام ڈائریکٹ بھی کسی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو 25ویں سال حضور کا نکاح ہو گیا۔ 35ویں سال عربوں کے درمیان، عرب کے قبیلوں کے درمیان حجر اسود کو رکھنے کا ایک جھگڑا شروع ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھداری سے اور اس طرح سے کہ جھگڑا سارا ختم ہو گیا، اور وہ حجر اسود کا پتھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا، تو وہ جھگڑا ختم ہوا۔ 40ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور 40ویں سال پہلی وحی آئی، اور پہلی وحی جو آئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام باتیں بتائی گئیں کہ آپ کو پیغمبر بنایا جا رہا ہے، اور بچپن سے ہی جو کچھ ہوا، جو بھی کچھ ہوا، یہ سب ہوا۔ آپ نبی بن کر بھیجے گئے ہیں، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اب آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو آپ کو اٹھانا ہے۔ تو یہ 40 سال تک کا پورا سفر تھا جو میں نے آپ کو 15-20 منٹ میں سنانے کی کوشش کی ہے۔ پیر کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیر کے دن ہی یعنی منڈے کو پہلی وحی نازل ہوئی، پیر کے دن ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ پہنچے۔ پیر کے دن ہی یہ حجر اسود کو رکھنے کا جو واقعہ ہے یہ پیر کے دن ہی پیش آیا، پیر کے دن ہی آخری وحی نازل ہوئی۔ تو یہ جو پیر کا دن ہے، منڈے کا دن، یہ بہت قیمتی ہے۔ پیر کے دن ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ دن بہت قیمتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چند واقعات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ میں نے مختصر، دیکھو ایک ہوتا ہے بیان کے انداز میں نے آپ کو یہ تمام باتیں نہیں بتائیں، کیونکہ بیان کے انداز میں کیا ہوتا ہے پھر باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں۔ میں نے آسان طریقے سے وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ ایزلی یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو 20 اپریل 571 عیسوی عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، ہے نا۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے دودھ پینے کے لیے، پھر 4 سے لے کے 2 سال والدہ کے پاس رہے،
6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 2 سال دادا کے پاس رہے، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، پھر 12، 14، 16، 25ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا اور خواجہ ابو طالب کی نگرانی میں رہے، پھر 35ویں سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جھگڑے کو ختم فرمایا اور 40ویں سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے۔ مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے، یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے۔ میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے، صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پرائس اتنی ہائی۔ تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا، یہ تلبینہ نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے، کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی۔ آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے۔ تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے۔ کیلشیم کی کمی، وٹامن کی کمی، فائبر کی کمی اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، طاقت کی کمی ہے، جلدی ہاف جاتے ہیں، جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے۔ تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ، جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا، تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو دودھ میں پکائیے، کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں۔ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے۔ تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں۔ تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں۔ یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے۔ کوالٹی اس میں بھر بھر کے رکھی گئی ہے، ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا۔ جلدی آرڈر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔